الرحمن الرحیم دوستو، یہ راستہ مسلمانوں کی دنیا پہ حکومت کرنے کا آج کل مسلمان پہ جو ان کی اعمال کی وجہ سے جو تکلیفات آ رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو تکلیفات آ رہے ہیں یہ ہمارے اعمال ہیں، بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو قاضی ہم پہ مقرر ہے یا جو حکمران ہم پہ مقرر ہے یا مسلط ہے وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے۔ نہیں، یہ ہمارے اعمال ہے۔ غیاث الدین بلبن ایک دن شکار کے رہے تھے، تیر چلائے اور جب شکار کے نزدیک گئے، ایک نوجوان ان کی تیر سے گھائل ہو کر گر پڑا، تڑپ رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں اس گھائل نوجوان کو موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کی ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ خاتون کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن چن کر بیچتا تھا اور جو ملتا تھا اسی سے اپنی اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ غیاث الدین اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کی تیر سے غلطی سے اس کی بیٹی کی موت ہو گئی۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر غیاث الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دے دی۔ آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ غیاث الدین اس وقت کے ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا، بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گے وہی سزا اس مجرم کو دے دی جائیں گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے۔ اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی، آج سے غیاث الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے غیاث الدین کو بری کیا اور قاضی نے اس سے کہا کہ اگر آپ نے اس عدالت میں ذرا بھی اکڑ دکھائی ہوتی کہ میں بادشاہ ہوں تو میں اس بڑھیا کی حوالے سے نہیں، میں آپ کو خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر غیاث الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر آپ نے مجھ سے جو رویہ رکھا تھا اگر وہ مجرم کا نہ ہوتا اور میرے بادشاہت کا خیال کیا ہوتا آپ نے، میں آپ کو اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ راستہ مسلمانوں کو دنیا پر حکومت تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو آج کل ہمارے اوپر تکلیفات آ رہی ہے، ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔